السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں جو فلسطین کے حالات ہیں اس پر مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ ہاں میں نے ایک فلسطینی بیٹھ کر اپنے درد کو بیان کرنا، آپ لوگوں کی سماعت چاہتا ہوں، بابر سماعت کرنا۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میرے اس سرزمین پہ عمر آئے تھے، میرے اس سرزمین پہ عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے،
ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے گائیں گے۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے۔ اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، سارے بچے ابابیل بن جائیں گے۔ جو ستم ڈھا رہے ابرا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے ابرا کی طرح، ان کے خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں۔ درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے۔ آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ اپنے سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنے سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے۔ اے میری قوم کے حکمراں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔
21वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश किया जा रहा है। इससे पहले यानी 21वां पारा जहां शुरू होता है उससे 4-5 रुकू पहले मुसलमानों पर जो मुसीबतें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन परेशानियों का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों से और मोमिनीन से कहा कि वो दो चीजें मजबूती से थाम लें। और वो दो चीजें बताई। पहली चीज कि एक तो भरोसा होना चाहिए उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, पहली चीज तवक्कुल। और दूसरी जो चीज है, देखें तवक्कुल के बगैर कुछ नहीं होता, तो तवक्कुल के साथ साथ सब्र भी करने को कहा कि पहली बात तवक्कुल और दूसरी चीज सब्र। यानी जो परेशानियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, ये उस दौर के मुसलमानों के लिए भी थी और आज के दौर के मुसलमानों के लिए भी है कि जो परेशानियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखे और सब्र और तवक्कुल का दामन न छूटने पाए। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि बंदा उन तमाम मुसीबतों से, उन तमाम परेशानियों से और उन तमाम जो भी मसाइब और मुश्किलात हैं उनसे वो मुकाबला कर पाएगा। अब अल्लाह ताला ने जहां 21वें पारे की शुरुआत फरमाई, 3 चीजों का मुरक्कब दे दिया कि ये 3 चीजें मजबूती से थाम लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कामयाबी के ऐसे ऐसे राज बता दिए कि आज का आकिल और आज का एक बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता शख्स अगर उन पर गौर फिक्र करे तो हैरान हो जाए। पारे की शुरू में अल्लाह ताला ने वो मुरक्कब बता दिया। बयान फरमाया अल्लाह ने, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो किताब हमने वही की है उस किताब की तिलावत की जानी चाहिए। अल्लाह ताला आगे बयान फरमाता है, व अक़ीमिस्सलाह, और नमाज को कायम करना है। आगे बयान फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज फहश कामों से और मुनकर कामों से रोकती है। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, तीसरी जो चीज बयान फरमाई कि अल्लाह का जिक्र जो है बहुत बड़ी चीज है, सो जिक्र करने की तालीम दी गई और कहा कि जिक्र को मजबूती से पकड़ा जाए। तो ये 3 चीजें, पहली चीज जो है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। और तिलावत का क्या मतलब हुआ, कैसे तिलावत करनी है? एक दिन पढ़ लिया छोड़ दिए, रमजान में तिलावत कर ली छोड़ दिए 11 महीने नहीं। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब का मतलब ये हुआ कि जो किताब हमने तुम्हारी तरफ वही की है उस किताब को कभी भी छोड़ना नहीं है, हमेशा उस किताब की तिलावत करनी है। जब भी वक्त मिले किताब खोल लिया, पढ़ लिया। और आज तो और भी आसानी हो गई, मोबाइल में किताब जो है डाउनलोड हो जाता है, मोबाइल कहीं भी खोल लिया आपने, कुरान करीम की तिलावत कर ली। तो पहली चीज जो है वो तिलावत करने को कहा। और दूसरी चीज जो है वो नमाज कायम करने के लिए कहा। नमाज जो है उसको कायम करना है। इसलिए किस लिए नमाज को कायम करना है? अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज जो है वो फहश कामों से और मुनकर कामों से रोकती है। जी, आज हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम न तो फहश कामों से रुक रहे हैं और न ही मुनकर कामों से हम रुक रहे हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है कि फिर अल्लाह तो कह रहा है कि नमाज जो है फहश और मुनकर कामों से रोक देती है, लेकिन यहाँ तो ना नमाज फहश कामों से रोकती है ना ही मुनकर कामों से। फिर हमारी नमाजें एक तरफ रखें और हमारे रोजमर्रा अय्याम जो हम जिंदगी गुजारते हैं उसको एक तरफ रखें। हमारी नमाजों को देखें कि हमारी नमाजें कैसी हैं। जी, हमारी नमाजें वो नमाजें नहीं जो सहाबा की नमाजें होती थी, जो नमाज रसूल के मुताबिक होनी चाहिए वो नमाज हमारी नमाजें नहीं है। एक चीज वाज़ेह हो जाए, मिसाल के तौर पर जैद है, उसके पास 2 नोट है और वो 2 नोट जो है वो 500 के नोट है। एक नोट पर गवर्नमेंट का सिग्नेचर है, एक नोट पर असली होने के सारे निशानात मौजूद हैं और एक दूसरा नोट है जिस पर गवर्नमेंट की सिग्नेचर नहीं है। उस नोट के असली होने की कोई दलील उस नोट के अंदर नहीं है।
اب وہ دکان گیا، اصلی والا نوٹ دکان والے کو دے دیا، دکان والا اصلی والا نوٹ لے لے گا، لیکن اگر نقلی والا نوٹ دیا تو وہ نہیں لیا جائے گا۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس نوٹ میں گورنمنٹ کی اور سرکار کی مہر نہیں ہے، اصلی ہونے کے دلائل اس نوٹ کے اندر نہیں ہے، اسی لیے وہ نوٹ جو ہے واپس کر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہماری نمازوں میں وہ اصلیت نہ ہو اور وہ پیورٹی نہ ہو تو پھر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج دیکھیں ہماری نماز کیسی ہے، وہ کبے کی چونچ والی نماز، کبا جیسے چونچ مارتا ہے نا ویسی ہماری نماز ہے۔ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں۔ تو پھر اگر نماز پڑھ کر بندہ فحش اور منکر کاموں سے خود کو روکنا چاہے تو نمازیں ویسی بنائیں جیسے کہ نمازیں ہونی چاہیے۔ اگر نماز میں وہ چیزیں نہ ہو تو پھر نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکے گی۔ پہلی چیز یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ نماز، چلو ہم مانتے ہیں کہ رسول کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ہم نے رکوع بھی رسول کے مطابق کر لی، سجدے، قیام، قعدہ، ساری چیزیں رسول کے مطابق کر لی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر بھی تو ہم جو ہیں فحش اور منکر کاموں سے نہیں رک رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جی وجہ یہ ہے کہ نماز کا کام ہے برائی سے روکنا اور بندے کا کام ہے رک جانا۔ اگر وہ نہ رکے تو اس کی مرضی۔ یہ ہے اصل معنی، یہ اصل مفہوم ہے۔ نماز کا کام ہے روکنا، نماز برے کام سے روکتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، نماز فحش کاموں سے روکتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، لیکن بندہ وہ پھر بھی کرتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹے رات میں 9 بجے سے پہلے گھر آ جانا، 12-1 بجے تک باہر نہیں گھومنا پھرنا، لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ مانتا ہی نہیں۔ باپ کا کام تھا روکنا، باپ نے روکا لیکن بچے نے نہیں مانا، تو اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ باپ جو ہے بدماش ہے یا باپ جو ہے صحیح سے تربیت نہیں کر رہا ہے۔ باپ جتنا کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے لیکن بچہ نہیں مان رہا ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کا کام ہے روکنا۔ نماز ہر انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اگر انسان نہ رکے تو کیا نماز کی غلطی ہے؟ جی نہیں، نماز کی غلطی نہیں ہے۔ نماز کا کام ہے رکنا، انسان کا کام ہے رک جانا۔ تمام دنیا جہان کے عقلاء کا اور عقل رکھنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دوائی اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک کہ دوا کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز جو ہے وہ دوا جس سے بنائی گئی وہ دوا کے اجزاء سارے کے سارے اصلی ہو۔ اگر دوا بنانے میں نقلی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، وہ نقلی چیز کھا کے بندہ شفایاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو دوا بنانے میں اصلی اجزاء کا استعمال کیا گیا ہو تب جا کے وہ دوا کام کرے گی، پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوا جب جب کھانی ہے تب تب بندہ کھائے، یہ نہیں کہ کبھی کھا لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہیں، اس سے دوائی کام نہیں کرے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دوائی تو کھا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ دوائی جب تک چلے گی یہ پکوڑے نہیں کھانا، دوائی جب تک چلے گی یہ تیل مسالے نہیں کھانا، دوائی جب تک چلے گی یہ چیزیں نہیں کھانا۔ یہ 3 چیزیں جب تک موجود نہ ہو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ یعنی دوائی بنا تو پھر اصلی اجزاء سے بنا، اور دوائی کو خاص اوقات میں جب جب کھانے کے لیے کہا گیا تب کھانا۔ اور تیسری چیز جو ہے دوائی کھاتے وقت ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، تو پرہیز کرنا، یہ 3 چیزیں ہوں تب جا کے دوائی کام کرے گی۔ کہا گیا کہ نماز کے اندر بھی وہی چیزیں، جس طرح سے دوا کے اجزاء اصلی ہو نماز بھی اصلی ہو، نماز سے تمہارا کھڑا ہونا اصلی ہو، رکوع کرنا اصلی ہو، سجدہ کرنا اصلی ہو، اور اخلاص اور للہیت ہو، اس کے اندر دکھاوا ریاکاری اور نمود نہ ہو۔ دوسری چیز کہا گیا دوا کو خاص اوقات میں کھایا جائے جب جب کھانے کے لیے کہا گیا۔ نماز کو بھی ویسے ہی پڑھا جائے جیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ فجر میں پڑھو، ظہر میں پڑھو، عصر میں پڑھو، مغرب میں پڑھو، عشاء میں پڑھو۔ یہ محافظت ہے نماز کی، اور نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کی حفاظت کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ بندہ 1 وقت کی پڑھا، دوسری وقت کی نہیں پڑھ رہا ہے، تیسرے وقت کی پڑھ رہا ہے، چوتھے وقت کی نہیں پڑھ رہا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو دوسری چیز کہ خاص اوقات میں جو کہا گیا وہ دوائی وہ استعمال کر رہا ہے، اسی طرح سے وہ نماز کو بھی مضبوطی سے لازم کرے۔ اور تیسری چیز پرہیز۔ نماز پڑھ رہے ہو، ایک طرف تم اللہ اللہ کر رہے ہو، دوسری طرف جا کے چوری بھی کر رہے ہو، ایک طرف تم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، دوسری طرف جا کے تم تماشا بھی کر رہے ہو، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں نماز کے اندر
تو نماز کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. نماز اللہ کے نزدیک جو ہے ایک بہت ہی عظیم مرتبہ عبادت بن جاتی ہے. لہٰذا نماز جو ہے اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے. اب دیکھیے فحش کیا ہے؟ فحش یہ ہے کہ شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے اس کو فحش کہا جاتا ہے. اور منکر کہا جاتا ہے حرص، لالچ اور طمع کے وجہ سے جو گناہ وجود میں آئے اس کو طمع کر اس کو جو ہے منکر کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، تمام منکر کاموں سے روکتی ہے اور فحش کاموں سے بھی بندے کو روکتی ہے. تو نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں آدمی ہے نماز تو پڑھتا ہے 5 وقت لیکن وہ جیسے رات ہو جاتی ہے چوری کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. اچھا ایسا معاملہ ہے؟ کہاں کہ نماز پڑھتا ہے؟ کہاں نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ نماز میں کنٹینیو کرتا رہا، نماز کو وہ کنٹینیو لگاتار پڑھتا رہا، بیچ میں ناغہ نہ کیا، ایک وقت بھی نہ چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو بیماری ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ چوری کرتا ہے رات میں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس گناہ کو جو ہے دور کر دے گا اس سے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور بالکل اس طرح سے نماز پڑھتا ہے جس طرح پڑھنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں اور اس سے استدلال کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو موجود برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو جرائم ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز جو ہے وہ فحش کاموں سے روکتی ہے اور نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، منکر کاموں سے روکتی ہے. اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ نہیں کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ کبیر، نہیں کہا بلکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. کبیر کا لفظ بھی بڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اکبر جو ہے وہ کبیر سے بھی بڑا ہوتا ہے. بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اے میرے بندو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، لہذا ذکر کی رس کو مضبوطی سے تھاما جائے. اب دیکھیے ذکر جو چیز ہے، پہلی چیز قرآن کی تلاوت کی جائے، دوسری چیز نماز کو قائم کیا جائے اور تیسری چیز جو ہے وہ ذکر سے اپنے دل کو مجلہ کیا جائے، ذکر سے اپنے آپ کو منور کیا جائے. اس لیے کہ اگر دل کے اوپر پردہ غفلت پڑا ہوا ہو تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جی اگر دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، سستی اور کاہلی کا پردہ پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ کے قریب نہیں آئے گا اور اللہ سے اپنی گناہوں کے لیے توبہ نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا. کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اگر بندہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لے تو قرآن کی آیت کو بتلاتی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ استدلال کیا محدثین نے کہ اگر کوئی بندہ ذکر کو مضبوطی سے تھام لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مجلہ کر دیتا ہے، اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے اندر نورانیت پیدا کر دیتا ہے. اور اگر کسی کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے، کسی کا دل مجلہ ہو جائے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے اور پھر وہ آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو جو ہے بخشواتا ہے اللہ سے. تو ذکر سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ دل میں جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، بندہ توبہ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جو آج کفار و مشرکین مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں اے ہمارے کتابوں میں یہ ہے، تمہاری کتابوں میں یہ ہے، اور دیکھیے سوال کیا کرتے ہیں. اب دیکھیے ڈیبیٹ میں بھی کون کون سی باتیں لاتے ہیں. تمہارے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے پیغمبر نے، تمہارے رسول نے اتنے سال کی عمر میں جو ادھیڑ عمر کی تک پہنچ گیا تھا، یہ ایک بچی سے شادی کر لیتا ہے.
یہ اعتراض کیا جاتا ہے، غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض ایک جاہل ہی کر سکتا ہے جو رسول پر یہ اعتراض کرے۔ رسول چھوڑے، آج کا آدمی اس دور کے حالات کو لے کر یہ سوال کرتا ہے، گویا جو یہ سوال کرے وہ جاہل ہے۔ اس لیے کہ اگر ہندو دھرم کے مذہب کو پڑھا جائے تو پھر اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں تو ان کے ایک دیو جی نے کیا کیا، ایک بچی سے شادی کیا، 6 سال یا 8 سال بتائی جاتی ہے اس کی عمر۔ یہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے رسول پر، ہمارے معبود پر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسی باتیں آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کیا کتاب ڈیبیٹ کیسے کرنی ہے وہ بتا رہا ہے یہ کتاب۔ دیکھیں ڈیبیٹ کیسے کرنی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب اہل کتاب سے تم مناظرہ کرنے لگو، ان سے تم ڈیبیٹ کرنے لگو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو سکتا ہے وہ بری باتیں بیان کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ طرح طرح کے عیوب تمہارے اوپر ڈال دے، ہو سکتا ہے کہ وہ طرح طرح کے الزامات تم پر عائد کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کتاب اور تمہارے قرآن اور حدیث کے اوپر زبان درازی کرے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا باللتی ہی احسن، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں جو ہے ان کے مذہب پر زبان دراز نہیں کرنا ہے، ان کے معبودوں پر زبان دراز نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ تمہیں انہیں برا بھلا نہیں کہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا باللتی ہی احسن، جب تمہارے اوپر کیچڑ اچھالا جائے تو تم اس کا جواب احسن طریقے سے دو، بہتر طریقے سے دو۔ گالی گلوچ نہیں کرنا ہے ڈیبیٹ میں۔ یہ مسلمانوں سے کہا گیا۔ ایک مناظرہ ہم دیکھ رہے تھے، اہل حدیث اور دیوبندیوں کا مناظرہ تھا۔ ہمارے دیوبندی بھائی تھوڑے جوش میں آ گئے اور گالی دینے لگے، استغفر اللہ، گالی دینے لگے مناظرے میں، اور وہ بھی ایسی ویسی گالی نہیں، ماں بہن کی گالی دینے لگے۔ یہ مناظرے کا طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب مناظرہ کرو تو سامنے والے کو، چاہے وہ جو بھی ہو، مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، نصارہ ہے، کوئی بھی ہو، اس کو جواب کیسے دینا ہے؟ الا باللتی ہی احسن، اس کو جواب یہ دینا ہے احسن طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اس کو جواب دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہارا خوبصورتی کے ساتھ جواب دینا اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کتاب ہے جو احسن طریقے سے بات کرنے کو بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ تو جاہل ہے، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اگر وہ جاہل ہے پھر بھی اس کو غصہ ہے، ارے بھائی تو جاہل ہے، سچ میں تو جاہل، تو کیا پڑھا ہے؟ تو کچھ نہیں پڑھا، تو جاہل ہے۔ اگر وہ جاہل ہے تب بھی اگر اس کو جاہل کہہ دیا جائے تو غصہ آ جائے گا، حالانکہ حقیقت ہے زید جاہل ہے۔ مجھے نہیں معلوم زید کس کا نام ہے، آپ جتنے بھی وہ پارے ہیں اس میں اٹھا کے دیکھیں گے، ہر بار میں زید کا ہی نام لیتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو زید ہی ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے۔ زید نے عمرو کو مارا تو یہ تو زید کون ہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے اگر زید کوئی ہے تو وہ اپنے اوپر نہ لے۔ کہا دیکھیں زید جو ہے اگر جاہل ہے اور عمرو نے اس کو کہہ دیا زید تو بہت بڑا جاہل ہے، زید جاہل ہے پھر بھی اپنی حقیقت بات کو سن کر زید کو غصہ آئے گا۔ جی زید کو غصہ، تو مجھے جاہل بولتا ہے، تو جاہل بولے گا مجھے؟ تو اگر کسی کو جاہل کہا جائے تو اسے غصہ آ جائے گا۔ کسی کو بھی جاہل کہہ دیا کہ کوئی مجھے جاہل کہے، میں غصہ نہیں کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی۔ کوئی اگر کسی کو جاہل کہے اس کو غصہ آ جائے گا۔ اگر جہالت کسی بھی انسان کی طرف منسوخ کر دیا جائے اس انسان کو غصہ آ جائے گا، چاہے کہ وہ کتنا ہی بڑا جاہل کیوں نہ ہو۔
تو جہالت جو ہے آدمی اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت ایک عیب ہے، جہالت ایک عیب ہے اور آدمی جہالت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا، یعنی ان پڑھ کہا، اور ایسا امی کہا کہ یہ لفظ امی، یہ لفظ ان پڑھ نبی کائنات کے لیے باعث سعادت بن گئی. اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کہے کہ تو امی ہے، تو ان پڑھ ہے، تو پڑھا لکھا نہیں ہے، غصہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے میرے پیارے حبیب آپ امی ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. نبی کو غصہ آیا؟ نہیں. نبی کو جو امی کا لقب ملا اور امی کا جو شرف ملا یہ باعث سعادت مندی ہے. اور کیا نبی بنایا اللہ نے کہ لفظ امی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے سعادت بنا دی. اور لفظ امی ہونا بھی ضروری تھا، رسول کا امی ہونا ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول امی نہ ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، عربی بہت زیادہ جاننے والے ہوتے، فصاحت و بلاغت کے امام ہوتے اور یہ کلام پیش کرتے تو یہود و نصارہ کیا کہتے کہ یہ دیکھو یہ تو پڑھا لکھا ہے، ارے اس نے بنا لیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو امی رکھا، ان پڑھ رکھا، تاکہ اتنا فصیح و بلیغ کلام، اتنا بہترین کلام جب یہ ان پڑھ، جب یہ امی نبی پیش کرے تو ان کافر و مشرکین کو شک نہ ہو، وہ اسلام قبول کر لے. لیکن یہ کافر و مشرکین تب بھی نہیں سدھرے، تب بھی نہیں سدھرے. اعتراض کیا انہوں نے؟ اعتراض یہ کیا کہ نہیں یہ جادو ہے. کبھی افتراء کا جو ہے الزام لگا دیا، کبھی بہتان کا الزام لگا دیا اور طرح طرح کی باتیں. اچھا یہ مکہ کے مشرکین جو تھے یہ تو نبی کو امی مانتے تھے، لیکن یہ یہودی کہتے تھے کہ یہ جو رسول ہے اپنے آپ کو رسول کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ یہ امی نہیں ہے، یہ جاہل نہیں ہے، یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی جواب قرآن کریم کے اندر دیا. کیسے دیا؟ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر نبی علیہ السلام پڑھے لکھے تھے تو پھر ان کا تو کوئی معلم ہونا چاہیے، کوئی استاد ہونا چاہیے، کسی نے تو پڑھایا ہوگا نبی کو. اگر نبی پڑھے لکھے تھے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کوئی مشرک اگر معلم تھا تو پھر شرک کی غلاظت اور گندگی قرآن کریم کے اندر کیسے بیان ہوئی، اور شرک کے خلاف قرآن کریم کے اندر آیتیں کیوں نازل ہوئی. اور قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں تو شرک کی آیتیں جگہ جگہ پر، شرک کی قباحت، شرک کی گندگی، شرک کی پلیدی اور شرک جو ہے کتنا قبیح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو جگہ جگہ واضح کیا. تو اگر مشرک معلم ہے تو پھر شرک واضح نہیں ہونا چاہیے تھا قرآن کریم کے اندر. اگر کوئی یہودی معلم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانے میں اٹھا لیا. یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو اول والا نبی تھے نہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ولد الزنا کہتے ہیں، ناجائز اولاد کہتے ہیں. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی گندی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہترین باتیں بیان کی. اگر کوئی یہودی معلم ہوتا تو اللہ کے نبی یہ چیزیں کیوں بیان کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیوں نازل کرتا؟ تو گویا نہ کوئی مشرک معلم ہے نہ کوئی یہودی معلم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نصارہ معلم ہے؟ جی نہیں، نصارہ بھی معلم نہیں. اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی پر چڑھ گئے اور سولی پر چڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے سارے انسانوں کا کفارہ ادا کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، آسمانوں میں اٹھا لیا. تو نہ کوئی مشرک معلم، نہ کوئی یہودی معلم، نہ کوئی نصارہ معلم، کوئی معلم نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو معلم کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر. کوئی انسان، میرے نبی کا مقام و مرتبہ اتنا کہ کوئی انسان اس کا معلم ہو ہی نہیں سکتا. اس کا معلم کون ہوگا؟ وہ جو عرش پر مستوی ہے. اللہ نے کہا سنقرئک، ہم پڑھائیں گے. اور کیا پڑھائیں گے؟ کیسے پڑھائیں گے؟
پڑھائیں گے سنقرئک فلا تنسا، اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور کیسے پڑھائیں گے؟ فلا تنسا، آج ہم اپنے استاد کے پاس پڑھتے ہیں، اپنے ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں، پڑھ لیا صبح شام تک بھول گئے، شام میں پڑھ لیا صبح تک بھول گئے، رات میں یاد تو بہت اچھے سے کی تھی صبح بھول گئے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہمارا استاد ہمیں جب پڑھاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے ہم اپنے نبی کو ایسے پڑھائیں گے، ایسے پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، یہ پھر کبھی بھولے گا نہیں۔ دیکھیے قرآن جو 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوئی تھی آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے۔ جی اللہ کے نبی بھولے نہیں قرآن کو، سنقرئک فلا تنسا۔ جی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے میرے پیارے حبیب آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں۔ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، اگر آپ لکھنے والے ہوتے تو یہ یہود و نصارہ اور یہ کافر و مشرکین اعتراض کھڑا کرتے کہ یہ محمد کو پڑھا لکھا ہے، یہ نبی تو پڑھا لکھا ہے، ہو سکتا ہے رات میں بیٹھ کر تیاری کر لیتا ہے اور صبح آ کر وہی باتیں ہمیں بیان کر دیتا ہے۔ یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا، اسی اعتراض کو دبانے کے لیے بلکہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زندگی بھر کے لیے امی رکھ دیا۔ اور کیسا امی؟ کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا۔ جی جی آج دوسری جماعت میں پڑھنے والا، دوسری کلاس میں پڑھنے والا بچہ اپنا نام لکھ لیتا ہے، ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کو نام تک لکھنا نہیں آتا تھا۔ ایسا معجزہ، ایسا کلام اللہ نے دیا کہ پھر علم کا سمندر بہا دیا نبی نے، علم کا سمندر بہا دیا۔ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین چیز بیان فرمائی، کہا یہ کافر و مشرکین پریشان کرنے لگے موحدین کو، مسلمانوں کو۔ اب مسلمان پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد جو ہے اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندے تمہیں کافر اور مشرکین پریشان کر رہے ہیں، تمہیں مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں، تمہارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں وہ لوگ لا رہے ہیں۔ اے میرے بندو اگر تمہیں مکہ میں پریشانی ہو رہی ہے، اگر تمہیں اپنے علاقے میں پریشانی ہو رہی ہے تو تم اس علاقے کو چھوڑ دو۔ ان ارضی واسعۃ، اللہ نے بیان فرمایا کہ میری زمین بہت ہی وسیع و عریض ہے، میری زمین جو ہے وہ بہت ہی کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، میری زمین بہت کشادہ ہے، تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے، آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے دیکھ رہے بہت پریشانی ہو رہی ہے، چھوڑ کے چلا جائے۔ ہوگا آج ہجرت کر سکتا ہے بندہ؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی بیان کر دی۔ دیکھو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ہو، اے میرے بندوں کوئی پریشانی ہے ہجرت کر لو، لیکن بندے کے دماغ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ، اگر مر گئے تو ہجرت کریں گے، اگر مر گئے تو۔ اس دور کے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آئی، سوال پیدا ہوا، اندیشہ ہوا، ذہن میں خیال ہے اگر مر گئے تو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، مرتے ہوئے تم ڈر رہے ہو، مرنا تو تمہیں ہے ہی، اس علاقے میں رہو چاہے ہجرت کر لو، مرنا تو ہے ہی، تو مرنا جو ہے یہ اندیشہ، یہ غلط اندیشہ، اس کو ختم کر دو۔ دوسرا اندیشہ کیا پیدا ہوا؟ دوسرا اندیشہ یہ پیدا ہوا ہم یہاں ہیں، ہماری دکان چلتی ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارا گھر ہے، دو بلڈنگیں ہیں، دو یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی گاڑیاں ہیں، گھوڑے ہیں، ساری چیزیں۔ دوسرا اندیشہ کیا پیدا ہوا؟ ہم اگر یہ علاقہ چھوڑ کر اگر اس علاقے میں چلے گئے جہاں کی اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، جہاں ہم آرام سے رہ سکتے ہیں، جہاں کفار و مشرکین کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اور اگر ہم وہاں چلے گئے تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ یہ سوال ہے، ہم کیا کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ اکبر، کیسے بول رہے دیکھیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے
کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو ایسے ہی گھومتی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہاتھ پیر ہے نہ ہی کچھ اور ہے کہ وہ اپنے مال کو یا دانوں کو اکٹھا کر کے رکھ لے یا اپنے چارے اور غلے کو اکٹھا کر کے رکھ لے۔ ایسے ہاتھ پاؤں تو ہم نے انہیں نہیں دیے تمہاری طرح، لیکن کتنے مخلوقات ایسے ہیں جو دن بھر ادھر ادھر گھومتے ہیں، لیکن جب رات میں وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، جب رات میں وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم ان کے پیٹ بھر دیتے ہیں، ہم انہیں رزق دے دیتے ہیں۔ پھر اے میرے بندو، جب ہم انہیں رزق دے سکتے ہیں جو کہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، جو تمام مخلوق میں بڑھ کر نہیں ہے، عزت و شرف والے نہیں ہے، تو اے میرے بندو تم اپنے روزی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ جبکہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم نے تمہیں بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، ہم نے تمہیں زمین کا نائب اور خلیفہ بنا دیا، اے میرے بندو تم کیوں روزی روٹی سے ڈرتے ہو؟ ایک الو کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، الو کی ایک قسم ہے، وہ الو جو ہے دیکھیں کیسے رزق دیتا ہے، وہ الو بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر اور وہ آنکھوں سے ایک ریڈیشن چھوڑتا ہے، ایک ریڈیشن وہ اپنی آنکھوں سے چھوڑتا ہے۔ میں نے پڑھا کہ اس ریڈیشن کی وجہ سے کوئی پرندہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس ریڈیشن کی وجہ سے کوئی پرندہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ الو اس کے اوپر حملہ کرنے کا کھا جاتا ہے اس کو۔ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ جب ایک الو کو رزق اور روٹی دے سکتا ہے تو پھر بھی اشرف المخلوقات، اللہ نے تمہیں بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے، پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کو پتھر سے روٹی دیتا ہے، پتھر سے اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ اسی لیے صفی اورنگ آبادی کا ایک شعر ہے کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں، خلاق اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کو جو پتھر کے اندر موجود ہے، اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ جو ہے پتھر سے ہی روزی دے دیتا ہے، روٹی دیتا ہے۔ آج انسان پڑا ہوا ارے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، حالانکہ سب کچھ ہے، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، پھر بھی شکوے شکایات جو ہے نوٹ زبان پر جاری رہتے ہیں ہمیشہ۔ بندہ کہتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، کھانے پینے کی اچھی چیزیں کھا رہا ہے پھر بھی شکوے شکایات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں روزی روٹی کی پریشانی ہے، تمہیں اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہو رہا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے غلہ اناج کھانے پینے کی چیزیں دانے اپنے پاس جمع کر کے اسٹاک کر کے نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ہم انہیں ہر روز جو ہے روزی روٹی دیتے ہیں، ہم انہیں ہر روز ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آگے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بڑی پیاری بات بیان فرما رہا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو آدمی دنیا 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 کرتے رہتے، صبح دنیا شام دنیا دوپہر ہر جگہ دنیا دنیا، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا چاہیے، دنیا چاہیے۔ اللہ نے دنیا کی حیثیت بتائی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جی یہ لہو اور لعب کی جگہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو گویا ایک اسٹیج بنا دیا۔ اسٹیج سمجھتے ہیں جہاں پر پرفارمنس ہوتا ہے، جہاں پر آدمی مقرر بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، اس کو اسٹیج بولتے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیج کہا ہے، ایک دنیا ایک اسٹیج ہے۔ جی اسٹیج کیسے ہے؟ وہاں پر کوئی بادشاہ بن کے جاتا ہے، اپنا پرفارمنس ادا کرتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، کوئی وہاں پر فقیر بن کے جاتا ہے، ڈرامہ ادا کر دیتا ہے، اسٹیج سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تو اسٹیج پر جانے کے بعد تو وہ بڑا بادشاہ تھا، بڑا چودھری تھا، اسٹیج پر اس کی چودراہٹ چلی، لیکن جیسے وہ اسٹیج سے نکلا اس کی ساری چودراہٹ ہم نے اس کی پھیکڑی نکال دی۔ اللہ نے کہا کہ اس دنیا کی مثال یہ لہو لعب ہے۔ لہو کہا جاتا ہے، فلم دیکھنے جاتا ہے بندہ، اب فلم دیکھتا ہے، جب تک فلم چلتا ہے تھیٹر میں، جب تک فلم چلے گا بندہ دیکھتا ہے اس کو بڑے مزے سے دیکھتا ہے، خوشی خوشی دیکھتا ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی قہقہے لگا رہا ہے، مووی دیکھ رہا ہے اور وہ بڑے مزے سے ہے۔ 3 گھنٹے کی مووی تھی، 4 گھنٹے کی مووی تھی، وہ 4 گھنٹے کیسے گزر گئے پتا بھی نہیں چلا۔ جیسے مووی ختم ہو گئی ایک بورنگ سا فیل ہوتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ارے ابھی تو اچھا لگ رہا تھا۔ 4 گھنٹے مووی دیکھ کر بندہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر لیتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے،
اب دیکھیے مووی ختم جیسے ہوئی اس کو برا لگنے لگا, اچھا نہیں لگ رہا ہے, طبیعت جو ہے مزہ نہیں آ رہا ہے, باہر رہتا ہے اچھا لگ رہا تھا مووی دیکھنے میں, مزہ نہیں آ رہا ہے, چلو گھر جاتا ہے, گھر آتا ہے سو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ دنیا بھی ایسی ہے, جب تک مووی چلتی رہے گی تمہیں اچھا لگے گا دنیا میں, لیکن جیسے ہی مر جاؤ گے اس دنیا کا سارا مزہ تمہاری طبیعت سے نکل جائے گا. اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ ساتھ لائف بھی کہا. لائف کا یہ مطلب ہوا کہ بچہ آتا ہے مٹی جمع کرتا ہے, اس سے وہ کبھی گڑیا بنا دیا, کبھی بکرا بنا دیا, کبھی بکری بنا دیا, کبھی طرح طرح کے وہ جانور وہ مٹی سے بناتا ہے, اور کبھی وہ مٹی سے گڈا بنا دیا, گڑیا بنا دیا, یہ ساری چیزیں بناتا ہے. بلاخر وہ کیا کرتا ہے, بہت ساری مٹی کو پھینک دیتا ہے, توڑ دیتا ہے, ساری چیزیں اٹھ کے گھر آ جاتا ہے, سوائے تھکان اور کمزوری کے اسے کچھ نہیں ملتا. قرآن بیان کرتا ہے یہ کھیل جو بچہ کھیل رہا ہے مٹی کے ساتھ, اسی کھیل کی طرح ہے یہ دنیا. تم بھی اس دنیا میں بڑے بڑے تاج محل بناؤ گے, بڑے بڑے لال قلعہ بناؤ گے, گول گنبد بناؤ گے, بڑی بڑی عمارتیں بناؤ گے, بڑے بڑے بنگلے بناؤ گے. قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں تمہیں دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے, اس لیے کہ کوئی چیز تم لے کر نہیں جاؤ گے سوائے چند گز کفن کے. اللہ نے کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب, یہ دنیا لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا مثال دیا, وان الدار الاخرۃ لهی الحیوان, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, کچھ نہیں ہے. حقیقت میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. جی اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجیے. لہو کہا تماشے کو, جیسے ایک بندہ اسٹیج پر چڑھتا ہے ڈرامے میں یا کوئی مووی میں کام کرتا ہے, کوئی سیریل میں کام کرتا ہے, سیریل میں وہ بنا دیا گیا بہت بڑا بادشاہ, کوئی بنا دیا گیا بہت بڑا خزانچی بنا دیا گیا, کوئی بہت بڑا جو ہے امیر دکھایا گیا, کوئی بہت بڑا بزنس مین دکھایا گیا. جیسے مووی کا کام ختم ہو گیا, وہ نکل گیا مووی سے, اب وہ اپنی حقیقی زندگی میں آ گیا. وہ بادشاہت, اس کی چودراہٹ, اس کی مالداری, اس کی جو ہے جتنی ساری چیزیں تھی وہ ساری مووی کے اندر تھی. حقیقت زندگی میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی کو کہا یہ ایک مووی کی طرح ہے, یہ زندگی کچھ نہیں ہے. واللہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. جیسے بچہ گیم کھیلتا ہے, گیم کھیلتے کھیلتے لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, لاسٹ میں آتا ہے گیم از اوور, گیم ختم ہو گیا. یہ دنیا بھی لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4 اس طرح سے چلتا ہے, لاسٹ میں آتا ہے گیم از اوور. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے, بچپنا, جوانی, نوجوانی, جوانی, پھر بڑھاپا, اور پھر اس طرح سے وہ لاسٹ میں آتا ہے گیم از اوور. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو لائف کہا تو گویا یہ دنیا اللہ و لائف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک تو قرآن کہتا ہے یہ دنیا اللہ و لائف ہے, دوسری طرف اگر ہم اپنی عقل پر تھوڑا سا زور ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حرف بحرف نفی تلی باتیں اس میں کہی ہے. اس میں کوئی چیز نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. جو باتیں بیان کر دی وہ ساری کی ساری چیزیں بالکل صحیح اور سچ ہے. اس کے بعد بیان فرمایا سورۃ الروم, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا دو لوگوں کے جنگ کا, اور یہ بیان کر دیا کہ رومی جنگ کیے, اور جنگ کن سے کیے, مجوسیوں سے جنگ کیے. مجوسی اور رومیوں میں جنگ ہوئی. روم میں جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے, اور عیسائی لوگوں کو جو ہے آگ کی پوجا کرنے والے, آگ کی پرستش کرنے والوں نے عیسائیوں کو ہرا دیا. اب جب عیسائی ہار گئے تو یہ کافر و مشرکین آئے, کیونکہ عیسائی بھی یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے, یوم آخرت پر ان کا بھی اعتقاد تھا. اس لیے مشرکین مکہ نبی کے پاس آئے, صحابہ کے پاس آئے, اور لوگوں سنو, اپنے آپ کو نبی کہنے والوں, اپنے آپ کو بڑا کہنے والوں, آخرت کے دن پر تمہیں بھی ایمان ہے. ان عیسائیوں کو بھی ایمان تھا. جن عیسائیوں کو ایمان تھا, دیکھو آگ کی پوجا کرنے والوں نے انہیں جو ہے شکست دے دیا. آگ کی پوجا کرنے والوں نے انہیں تہہ تیز کر دیا, مٹا دیا, روم کے اوپر وہ فتح یاب ہو گئے. یہ مشرکین مکہ آگے کہنے لگے, اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرے صحابہ کے پاس جب یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں, میرے نبی کے صحابہ پریشان ہو جاتے, دل شکستہ ہو جاتا ہے, غم زدہ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اس طرح سے غم زدہ دیکھنا گوارا نہ کیا.
قرآن کی آیتیں نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا غلبت الروم، روم جو ہے وہ غلبہ پائے گا، روم جو ہے شکست، روم جو ہے وہ فتح یاب ہو جائے گا. یعنی اگلی بار جب جنگ ہوگی تو یہ رومی جو اس بار شکست یاب ہوئے، اتنی بڑی قوم سامنے سے آئی اور آنے کے بعد رومیوں کو جو ہے ہرا دیا. اور ہرانے کے بعد جو ہے اس پر جو صحابہ کو پریشانی تھی، صحابہ کے اوپر طنز کیے جانے لگے، نبی پر طنز کیے جانے لگے. اللہ نے کہا غلبت الروم. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ روم جو ہے جیتنے والا ہے، پریشان ہو گئے. ارے ابھی اتنے بدترین طریقے سے رومیوں کو ہرایا گیا، یہ لوگ جیتیں گے، یہ لوگ جیت پائیں گے. اور سامنے جو بادشاہ ہے وہ تو کوئی ہلکا پھلکا ہے نہیں، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس سے جیت پائیں گے. صحابہ کو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے. کہا کوئی شک نہیں. گئے حضرت ابو بکر ابو جہل کے پاس یا امیہ ابن خلف کے پاس گئے، غالباً جا کے کہنے لگے روم جیت جائے گا. سامنے والا کہتا لگی شرط؟ کہا ہاں شرط لگی. کتنے کی لگی؟ 10 اونٹ. یعنی اگر روم جیت جائے تو اے ابو جہل تو 10 اونٹ دے گا، اور اگر روم ہار جائے تو میں 10 اونٹ دے گا. یہ شرط لگی. ایک سوال حل کر لیا جائے، کیا اس طرح سے شرط لگنا جائز ہے یا لگانا جائز ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ جی اس ٹائم پہ جو ہے وہ جائز تھا. اللہ تعالیٰ کے علم میں زیادتی کرے. اس ٹائم پہ جو ہے وہ چیز جائز تھی. کیوں؟ اس طرح کے شرط کو بعد میں حرام قرار دیا گیا، اس ٹائم پہ جائز تھا. تو یہ شرط نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح سے معاملہ ہے، شرط میں نے لگا لیا ہے. کہا شرط لگا لی؟ کہاں لگا لیا؟ کتنے سال کی مدت؟ کہا 3 سال. 3 سال کے اندر روم جو ہے وہ غلبہ پا لے گا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا فی بضع سنین، اور بضع کا لفظ بولا جاتا ہے 3 سے لے کر 9 یا 10 تک بولا جاتا ہے. کہا کہ 10 سال کی جو ہے لگا لو، اور یہ جو 10 اونٹ کی شرط لگائے ہو اس کو 10 نہیں بلکہ 100 کر دو. بعد میں روم جو ہے وہ غالب ہوا، روم جو ہے وہ جیت گیا، اور حضرت ابو بکر نے جا کے 100 اونٹ اینٹ لیے. 2 شرط لگائے تھے، 100 اونٹ لے کر آ گئے. کہا ایک جغرافیائی نقطہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ کہاں ہوئی تھی؟ دنیا کے سب سے پست ترین زمین میں یہ جنگ ہوئی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بتا رہا ہے. اور آج کا جب یہ جغرافیائی تحقیق کرنے والوں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی میں یہ جو جنگ ہوئی تھی وہ دنیا کے سب سے پست ترین زمین میں ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اچھے اور برے لوگ. اچھے لوگوں کو دیکھیں، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھا صلہ ملنا چاہیے، برے لوگوں کو برا صلہ ملنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے دنیا میں، کبھی کبھار اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے برا ہو جاتا ہے. اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے کہ پھر کبھی وہ برائی ختم ہی نہیں ہوتی، اسی حال میں بندہ مر جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا بندہ تھا، نمازی تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ساری چیزیں اچھی تھی، لیکن اس کے ساتھ کبھی اچھا ہوا ہی نہیں. جب بھی کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہوا برا معاملہ ہوا. بیچارہ اچھا تھا. اور ایک برا انسان ہوتا ہے جو طرح طرح کی برائیاں کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، پڑوسیوں کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دے. بڑا برا اور بدترین انسان. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ اتنا برا ہے پھر بھی اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں ایسے ڈال دی گئی جیسے کہ رحمت کا جو تھیلا ہے وہ پھٹ گیا ہے اس کے اوپر. ایسا لگتا ہے کبھی کبھار. عقل یہ کہتی ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ برا ہونا چاہیے. یہ عقلی دلیل ہے. بندہ عقل سے یہ سوچتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اچھوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، برے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. اور پوچھو کہ کیا کرتے ہو؟ یہ جانور کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے مادہ کے ساتھ، اور پھر وہ مر جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے. تم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایسے عشرت کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. مریں گے. جی بالکل مریں گے. سب کو مرنا ہے، سب مریں گے. کبھی جانور میں تمہیں کیا فرق ہے؟
جو صرف کھاتے ہیں پیتے ہیں عیش و عشرت کرتے ہیں، ان کی مثال جانوروں سے ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہے۔ جی وہ جانور ہیں جو صرف کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جانوروں کی طرح عیش و عشرت کرتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ کہا گدھے سے زیادہ تمہارے اندر صلاحیت ایبیلٹی ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے ہاں گدھے سے زیادہ صلاحیت ہے۔ تو پھر حد امتیاز اور خط امتیاز اس درمیان میں آئی یا نہیں آئی کہ اس طرف ایک جانور ہے، اس طرف ایک انسان ہے، جانور کے اندر صلاحیت کم ہے، انسان کے اندر صلاحیت زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کے اندر جب صلاحیت زیادہ ہے تو خط امتیاز بیچ میں آیا یا نہیں آیا؟ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا۔ کیوں؟ انسان کو جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، جانور کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسان کو جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، اے میرے انسانوں اور اے جناتوں، سنو ہم نے تمہیں کھیل کود کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وَمَا خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں اور جنات کا جو خاص مقصد ہے پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہے، بہت توجہ سے۔ پہلے نشانی بیان فرمائی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ فرمایا اسی کی آیتوں میں سے، اسی کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ پھر تم مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر بشر بن کر جب نکلے تو ادھر ادھر پھیل گئے۔ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندے، بہت سارے میرے ایسے بندے جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، بہت سارے میرے ایسے بندے جو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بناتے ہیں، مٹی کے باوے بناتے ہیں اور پیتل تانبے کی مورتیاں بناتے ہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں سے سوال کرتا ہے اے میرے بندے، تم نے اپنے ہاتھ سے مٹی اور پیتل تانبے کے بت بنا لیے، لیکن کیا اب تم اس کے اندر روح پھونک سکتے ہو؟ کہا گیا کہ نہیں پھونک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے مٹی سے بت بنایا اور پھر اسی کے اندر روح پھونک دی، اس کے اندر جان ڈال دیا۔ اور اللہ تو ایسا قادر ہے، اتنا بڑا قدرت رکھنے والا ہے کہ اگر بندہ بیٹھ کے کوئی مٹی کا چڑیا بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کے چڑیا کے اندر روح پھونکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بیان فرمایا گیا کہ مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہیں بشر بنا کر نکالا، جان تمہارے اندر ڈال کر نکالا تمہیں۔ کہا یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ کہا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، یعنی اگر انسان ہے تو بیوی بھی انسانوں میں سے، جانوروں میں سے کوئی بیوی کو اختیار نہیں کرتا، جنات میں سے کوئی بیوی سلیکٹ نہیں کرتا، بیوی بھی انسانوں میں سے ہوگی۔ بیان فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، بیویوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر لیا کرو۔ سکون میں یہاں دو چیزیں شامل ہیں، ایک سکون جسمانی اور ایک سکون قلبی۔ سکون جسمانی جو بیوی کے پاس جا کر حاصل کیا جاتا ہے، اور سکون قلبی یعنی بیوی کے ادب اور گفتار و رفتار سے ملتا ہے، یہ سکون قلبی ہے۔ اگر کوئی لڑکی، کوئی بیوی اپنے شوہر کو سکون جسمانی کو دے دے لیکن سکون قلبی نہ دے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس لڑکی کو، اس بیوی کو بیوی ہی نہیں مانتا۔ یہ چیز حل کر لیا جائے لتسکنوا الیہا، سکون کہاں سے ہو؟ مودۃ و رحمہ، اور تمہارے
درمیان جو محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا. محبت ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے. مودت و رحمہ, ہم نے جو محبت تمہارے اندر اور مودت تمہارے اندر قائم کی ہے, یہ مودت جو دونوں طرف سے ہونی چاہیے. یعنی شوہر کو محبت کرے لیکن بیوی محبت نہ کرے تو پھر وہ مودت اور محبت نہ کہلائے گی. بیوی تو محبت کرے لیکن شوہر محبت نہ کرے, وہ محبت نہیں کہلائے گی. مودت و رحمہ, ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. یہاں پر ایک نقطہ حل کر لیا جائے. اللہ نے بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. ازواجہ کا لفظ پہلے استعمال کیا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون کا لفظ بعد میں استعمال کیا. گویا اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیویوں سے ہی سکون ملتا ہے, شادی کے بعد ہی سکون ملتا ہے. اگر کوئی نوجوان اپنی گرل فرینڈ سے سکون حاصل کر رہا ہے, کوئی کسی اجنبی اور پرائی لڑکی سے سکون حاصل کر رہا ہے, قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلے بیوی بنا لو پھر سکون حاصل کرو. اس لیے کہ جو سکون ہے وہ بیوی بنانے کے بعد ہے, بیوی بنانے سے پہلے سکون نہیں ہے. اگر بندہ کہے کہ نہیں مولوی صاحب ہمیں بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ہمیں تو بہت سکون ملتا ہے, قرآن اس کو سکون نہیں کہتا بلکہ وہ ایک جو ہے فحاشی ہے, اور اس کو جو ہے یوں کہہ لے کہ وہ ایک پاگل پنا ہے, ایک مجنونیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو شادی سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے نا, منگنی بھی نہیں ہوگی, انگیجمنٹ بھی نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوا, باتیں کر رہے ہیں. کیا ہے بھائی, وہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں نا. ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑی عقل والے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اور مزید علم اور عقل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مودت و رحمہ, ہم نے محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا. گویا محبت جو ہے یہ جوانی میں کام آتی ہے اور رحمت جو ہے یہ بڑھاپے میں کام آتی ہے. کیسی کتاب ہے, کیسا جو ہے انداز ہے بولنے کا. محبت ہم نے تمہارے درمیان پیدا کیا, یعنی یہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا. شوہر اور بیوی کی بات ہے, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا, ایک دوسرے کے قریب جانا, ایک دوسرے سے ملاقات کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ساری چیزوں کو شیئر کرنا. قرآن کہتا ہے محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے محبت کہا. مودت, ہم نے تمہارے درمیان محبت کو قائم کر دی. ورحمت, یہ اور رحمت کو بھی قائم کر دیا. کیا مطلب, بوڑھے بوڑھی ہو گئے, اب محبت تو اس طرح سے نہیں رہے گی جو جوانی میں تھی. ظاہر سی بات ہے, یہ لکھ لیجیے, محبت جو ہے جس طرح جوانی میں تھی اس طرح بڑھاپے میں نہیں رہتی. اللہ ماشاء اللہ, اگر کوئی بزرگ جو ہے وہ محبت کرنے کی وہ صلاحیت اگر باقی رہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن جو محبت جوانی میں ہوتی وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی. قرآن نے کہا کہ ہم نے رحمت بھی ڈال دیا تاکہ اگر جوانی میں محبت ختم ہو جائے تو بڑھاپے میں رحمت کام آ جائے. اللہ اکبر, رحمت کیسی رحمت. اگر بڈھا کہیں سے آئے, نماز پڑھ کے آ رہا تھا بیچارہ, کسی نے اس کو گالی دے دی, اب وہ بیوی کے پاس آ کے بولتا ہے آ رہا تھا نماز پڑھ کے, وہ آدمی ملا گالی دے دی. یہ رحمت ہے. پریشان ہو گیا, پریشانی کے بعد وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے اپنی پریشانی اپنی بیوی سے سناتا ہے. بیوی کبھی اپنی سہیلیوں کے پاس گئی, کسی مجمع میں گئی, شادی میں گئی, اور جانے کے بعد وہاں کسی بڑھیا نے آگے اس کو دو چار باتیں سنا دی. وہ آتی ہے کہتی ہے فلاں عورت نے مجھے ایسے ایسے کہا. یہ محبت ہے, یہ رحمت ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے جوانی میں جہاں تمہارے درمیان محبت اور مودت کو قائم کیا, بڑھاپے میں تمہارے درمیان جو ہے رحمت کو قائم کر دیا, تاکہ اگر جوانی میں محبت ختم ہو جائے تو بڑھاپے میں یہ رحمت کام آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا. اور اگر ہندوستان میں کوئی بچہ پیدا ہوا اور امریکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا, قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے پھر تمہاری زبانیں مختلف کر دی, تمہاری جو لینگویج الگ الگ بنا دی, تمہاری رنگوں میں ہم نے تبدیلی لائی, تمہارے رنگ بھی الگ الگ, تم ایک رنگ کے سارے نہیں ہو, تمہارے رنگوں میں ہم نے تبدیلی لائی. اور تمہاری زبانوں میں بھی ہم نے اختلاف رکھ دیا, یعنی تمہاری زبانوں کو بھی ہم نے مختلف بنا دیا.
یہ بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اے میرے بندے جب یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اور رنگ بھی بدل رہے ہیں، ایک جیسا رنگ نہیں ہے تمہارا، رنگ بھی تمہارے مختلف ہیں، زبانیں بھی تمہارے مختلف ہیں، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ 7-8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر دوری پر جانے کے بعد جو ہے زبان تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، تھوڑا سا جو ہے زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زبان بدل دیے، لینگویج بدل دیا، اور پھر تمہارے درمیان جو ہے رنگ ہے اس رنگ میں بھی ہم نے فرق ڈال دیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری نشانیوں میں سے اور ہماری آیات میں سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جاننے والوں کے لیے، عالموں کے لیے، عالم سے مراد وہ عالم نہیں جو نماز پڑھاتا ہے، عالم سے مراد وہ سارے تعلیم یافتہ شخص جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، کوئی بھی علم ہو، بردباری ہے، حلم ہے اور وہ ذہین ہے، اللہ کہتا ہے اس ذہین آدمی کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، تاکہ وہ یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرے، اسلام قبول کر لے۔ اس سے یہ ایک بات بھی معلوم ہوگی کہ اگر کوئی بندہ علم ہے اس کے پاس، وہ پروفیسر ہے، بہت بڑا پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، لیکن ان چیزوں پر غور کر کے اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ اس کو جاہل کہتا ہے، وہ عالم نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے وہ۔ اللہ نے آگے ایک اور نشانی بیان فرمائی وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بجلی کو نازل کرتا ہے خوفًا وَطَمَعًا، تاکہ تم اس بجلی سے ڈر جاؤ اور تمہارے اندر جو ہے طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ بجلی سے بعض دفعہ آدمی ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور جہاں بجلی کی آواز دیکھتا ہے، بجلی کو دیکھتا ہے کہ کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، بارش ہونے کے امکانات اس کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بجلی کو نازل کرتے ہیں جو سبب اب عذاب کا بھی سبب بن سکتا ہے اور تمہارے لیے رحمت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز میں ہم نے دو چیزیں رکھ دی، تو گویا یہ چیز جو ہے رحمت ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک نہیں کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور یہ اعلان کر دیا اے میرے بندو یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، اور اس پر اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں ہماری وحدانیت نظر آئے گی، تمہیں ہماری یکتائیت نظر آئے گی، اور تمہیں جو ہے ہم اکیلے نظر آئیں گے، ہمارا کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمایا فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله۔ فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، جی فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بس بدلتے ہیں گالی بکنا اس کی فطرت ہے، یہ فطرت کبھی نہیں بدلے گی اس کی، یہ غلط بولتے، گالی دینا فطرت نہیں ہے، گالی دینا فطرت نہیں ہے۔ بعض دفعہ آدمی کسی بھی چیز کو فطرت کا نام دے دیتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، جی ہر چیز فطرت میں نہیں ہوتی ہے، جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے، کبھی اس کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی بھی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فطرت جو ہے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور حق کو قبول کرنے کی جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، ایک حق بات آ گئی اس کو قبول کرنا ہے، تو یہ قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، استعداد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کے اندر کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم رکھا۔ بعض دفعہ مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے وہ استعداد، وہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے کہ وہ کم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فطرت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے وہی کہا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، اس کی جو پیدائش ہے، اس کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی۔ قبولیت حق کی استعداد پریشانیوں کی وجہ سے دب سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہارون سے بھی کہا، تم دونوں جاؤ اور جاؤ کہاں؟ فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کے پاس جانے کے بعد تم میری باتیں اس کے سامنے پیش کرو۔ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، جو سب سے بڑا نالائق انسان تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، بہت بڑا پروردگار کہتا تھا۔ یہ فرعون اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے سامنے ہماری دعوت پیش کرو، توحید کا اعلان کرو اس کے سامنے۔ اتنا بڑا نافرمان اپنے آپ کو بہت بڑا پروردگار کہنے والا، عقل سے سوچ کر بتائیے، یہ بات ہم بار بار سنتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہوگا کبھی ذہن پہ، ارے وہ آدمی کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے بھلا؟ وہ اللہ کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا گنہگار، اپنے آپ کو سب سے بڑا پروردگار کہنے والا، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ماننے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا کیا؟ اور مانا کیا اس نے؟ نہیں مانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بھیجا نا حضرت موسیٰ اور ہارون کو۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ حق کو قبول کرنے کی جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ گویا حق آ جانے کے بعد آدمی کی اب فطرت بتلائے گی، اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بتلائے گی کہ وہ کتنا اس کو ہضم کر پاتا ہے اور کتنا وہ بدہضمی ہو جاتا ہے۔ جی، تو فطرت جو ہے یہ بدلتی نہیں ہے کبھی، اللہ نے وہی چیز بیان فرمایا۔ ایک چیز اور حل کر لیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خوشی میں، تری میں، یہ جو فساد برپا ہوتے ہیں، یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، فتنے آتے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کسبت ایدی الناس، ہم نہیں بیچ رہے، یہ تو انسان کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان جو کرتا ہے اس کے کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے خوشی میں، تری میں فساد کو برپا کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہاں پر پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی کمائی ہے، ورنہ اللہ کو کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو پریشان کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو بنا وطن کی سزا دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک اور چیز حل کر لیں، ایک ہوتی ہے مصیبت اور ایک ہوتی ہے آزمائش۔ اپنے اوپر کوئی مصیبت آئی، آزمائش نہیں، مصیبت آئی، ہم نے کوئی کانڈ کیا تھا، اس کانڈ کے بدلے اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ اب دیکھیے، ہم عذاب میں مبتلا ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی سے، پڑوسی سے؟ کیا کریں بھائی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ کب سے آزمائش ہو؟ یہ تو سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کا مال چوری کیا تھا، تیرے مال میں چوری ہو گئی۔ اس کا مال تم نے 1 لاکھ کھایا تھا، اللہ نے تجھے جو ہے 3 لاکھ کا نقصان تیرے اوپر ڈال دیا۔ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی آزمائش، اپنے اوپر رائے تو آزمائش، دوسرے کے اوپر رائے تو عذاب۔ دیکھو اللہ کی عذاب ہے، اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی طرف سے لاٹھی ہے، یہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے بندہ۔ تو یہ دیکھیں، اپنی طرف آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، دوسرے کی طرف آئے عذاب ہے، عذاب ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان پر ایک چیز ہوتی ہے مصیبت نازل ہو گئی، دوسری چیز ہے آزمائش کا نزول ہوا۔ دونوں میں فرق کیسے کریں؟ دونوں میں فرق کیسے کریں؟ اگر عذاب ہے تو وہ سب کے پاس بیان کرے گا، سب کے پاس جائے گا اور بولے گا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے پاس یہ ہو گیا، میں ایسا تھا ویسا تھا۔ راتوں کی نیند حرام، صبح اٹھ رہا ہے تو سب کے پاس ڈھڈورا پیٹ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ساری باتیں وہ جا کے بیان کر رہا ہے سب کے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ راتوں کی نیند حرام، دن کا چین حرام، ساری چیزیں حرام ہو گئی اور پریشان ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ عذاب ہے، یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ جو ہے ابتلا نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس نے کوئی کام کیا ہے پیچھے ماضی میں، اللہ نے اب اس کو سزا دیا۔ آزمائش کی پہچان کیا ہے؟ بندے کے اوپر آزمائش آ گئی، خاموش ہے، تکلیف میں ہے لیکن بیان نہیں کرتا پھرتا ہے، اس کے پاس جزا و سزا نہیں کرتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ آزمائش ہے۔ تو مصیبت اور آزمائش میں فرق معلوم کر لیا جائے۔ ایک اور چیز دیکھیں، ایک اور معیار، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آیا، پوچھتا ہے امام صاحب ذرا بتائیں مصیبت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، رحمت اور زحمت کیا ہے؟ اللہ، یہ امام صاحب کہنے لگے کہ ہر وہ پریشانی جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے وہ رحمت ہے، اور ہر وہ پریشانی جس سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے وہ زحمت ہے، وہ عذاب ہے۔ جی دیکھیں، آج بہت سارے لوگوں پر پریشانی۔ ایک صاحب تھے، ان کی بچی مر گئی،
ایک ان کی بچی مر گئی، اب بچی مر گئی تو پہلے جو ہے وہ بے نمازی تھے، بڑے پیسے والے، اللہ کی راہ میں دیتے کچھ نہیں، نہ زکات نکالتے تھے، نہ صدقہ دیتے تھے، نہ ہی کچھ اور کرتے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ بچی مری، وہ نمازی بن گئے، دینے والے بن گئے، اتنا دینے والے بن گئے کہ لوگ حیران ہو جاتے، اللہ اتنا دے دیا۔ تو بچی کے مرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیا، اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ آزمائش ہے اس کے اوپر۔ اور ایک ہوتا ہے مصیبت، مصیبت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ پہلے سے ہی کنجوس آدمی، نکالتا نہیں ہے پیسہ اپنی جیب سے، اور نہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصیبت آئی، اب وہ نمازوں سے اور دور جا رہا ہے، اور دور جا رہا ہے، دکان میں کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ارے بہت پریشانی ہے بھائی، ٹینشن ہے سر پہ، دماغ خراب نہ کرو، میں اپنی ٹینشن دور کرنے آیا ہوں۔ سگریٹ پی رہا ہے ٹینشن دور کرنے کے لیے، یہ آج کے حالات ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ عذاب ہے اس کے اوپر، وہ آزمائش نہیں ہے، وہ عذاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو خشکی میں جو ہم عذابات بھیجتے ہیں، تری میں جو ہم عذابات بھیجتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بھیجتے ہیں، کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی کمائی ہوتی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ عذابات کیوں بھیجتا ہے؟ آزمائشیں کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عذابات کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اس سوال کا جواب سن لیا جائے، عذابات اس لیے بھیجا جاتا ہے، اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، عاملوا لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ اے میرے بندو، بہت آگے نکل چکے ہو گناہ میں، اب نکل آؤ، اب گناہ چھوڑ دو، اب واپس آ جاؤ، یرجعون، رجوع کر لو، پیچھے آ جاؤ، بہت آگے نکل گئے ہو، میں اگر چھوڑ دوں جہنم کی کھائی میں گر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں گرنے نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے رجوع کر لو، پیچھے آ جاؤ، بہت آگے نکل گئے، پیچھے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیچھے لینے کے لیے کہتا ہے ہم یہ مصیبتیں اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ بندہ پیچھے آ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے۔ بہت ساری پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ بندہ سمجھ جائے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو سمجھ لے، اپنے کیے ہوئے پر اللہ تعالیٰ جو اس کے کیے پر اس کو دیتا ہے اس کو سمجھ جائے کہ میں جو کرتا ہوں وہ غلط کرتا ہوں، تو اسی لیے وہ اپنے کیے پر شرمندہ و نادم ہو جائے، پیچھے آ جائے، بہت آگے نکل گئے گناہ میں، پیچھے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوٹ آؤ، پیچھے آؤ۔ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو وہ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یہ کسی نے لکھا ہے، ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی، یعنی نضر بن حارث جو اپنے پاس بہت ساری لونڈیوں کو جمع کر کے رکھا تھا، بہت ساری لڑکیوں کو وہ اپنے پاس رکھا تھا، اور کہتا تھا کہ کون ہے جو محمد کا دامن جاگے پکڑ لے، جو بھی محمد کا دامن پکڑنے جائے گا میں ایک لونڈی اس کے اوپر چھوڑ دوں گا، وہ لونڈی جائے گی اور جانے کے بعد اس کو شراب پلائے گی، اس کو گانے سنائے گی، کیونکہ نضر بن حارث کی جو لونڈیاں تھی وہ بہت زیادہ بہترین گانا گانے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی کے متعلق نازل کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نضر بن حارث جب بھی کوئی نبی کی بات ماننے آتا تھا، نضر بن حارث جو ہے ایک لونڈی کو چھوڑ دیتا تھا کہ جاؤ اس کو برغلا اور بہلا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے پھر ایک لونڈی کیا دنیا کی ساری لڑکیاں اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے کارنامے پر جو پانی پھیر دیا، اس نے جو ارادہ کر کے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ارادے پر پانی پھیر دیا، کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہے اور ہم تیرے ارادے پر تجھے کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ نے یہی چیز بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث کو بعض آدمی خریدتا ہے، بعض دفعہ آج بھی دیکھیں بہت سارے آدمی دیکھیں موبائل میں ریچارج کروا لیا، اب موبائل میں وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ اگر وہ اچھی چیزیں دیکھتا ہے اچھی بات ہے، بری چیز دیکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لہو الحدیث خریدنا، اس کو کہا جاتا ہے گندی باتیں خریدنا۔ تو بندہ اپنی محنت کی کمائی ریچارج کرنے میں لگا دیا، اب اس ریچارج کے بعد جب اس میں نیٹ آ گیا تو اب وہ جو ہے اس نیٹ کے ذریعے سے طرح طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، گانے سن کے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے اندر جو ہے فرحت اور شادمانی محسوس کر رہا ہے یہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بعض لوگ ہوتے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، کہا یہ نہ کیا جائے۔ اچھا
چیز فی نفس ہی بری نہیں ہوتی. جی چیز فی نفس ہی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بری یا اچھی نہیں ہوتی. اب چاقو ہے, اگر آدمی وہ چاقو لے لے بنا مطلب کا کسی بھی آدمی کو پڑھ کے گھونپ دیا ہے, یہ برا کام کیا. اس نے جو کام کیا وہ برا کیا, لیکن چاقو برا نہیں ہے, چاقو خراب چیز نہیں ہے. بندہ وہی چیز لے, سیب کاٹ لے اور وہی سیب کاٹ کے اپنی بیوی کو کھلائے اپنے ہاتھوں سے, اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. جب بھی بیوی کا نام ہوتا ہے نوجوان بڑے مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد از جلد شادیاں کروا دیتے. آمین آمین. دیکھیں چیز فی نفس ہی اچھی یا بری نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز ہے اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. جی کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی چھری لے کر جو ہے کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو یہ غلط کام کیا, لیکن اسی سے اگر پھل کاٹ لے, کھلا دے اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو کھلا دے, اپنی ماں کو کھلا دے, اپنی بیوی کو کھلا دے, کتنا اچھا کام کیا اس نے چاقو کے ذریعے سے. پھل کاٹ کے آسانی پیدا کر دی تاکہ پھل کھانے میں پریشانی دشواری نہ ہو. تو چیز جو ہے وہ فی نفس. موبائل بھی ہے, ہم لوگ قرآن و حدیث دیکھتے ہیں, اس میں قرآن دیکھتے ہیں, حدیث دیکھتے ہیں, اس کے تراجم دیکھتے ہیں, اس کے مطالب دیکھتے ہیں, اس کا جو ہے مفہوم دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں گانے سنتے ہیں, اس میں طرح طرح کے موویز دیکھتے ہیں, وہ ننگا ناچ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. کہا کہ ایسا نہ کیا جائے. ایک آخری چیز, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. بڑی مشہور آیت ہے, اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اے میرے بچے, یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہ کرنا, کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا, کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا. یہ نہیں کہا کہ فلاں بت کو شریک نہ کرنا, کوئی بھی چیز اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنا. وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اور آگے جو ہے وہ نصیحت جو ہے, آج اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے, ضمیر جو ہے وہ خطاب سے تکلم کی طرف پھیر دیا گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد جو اگلی آیت میں کہا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم انسانوں کو وصیت کیے دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان سے کہا کہ اے میرے بندے, اے میرے پیارے بندے, تو نے میرا حق جو اپنے بچے کو یاد کروایا, تو نے میرا حق اپنے بچے کو بتایا, تو اب سن لے, میں تیری اس بات سے ساری دنیا کی اولاد کو ماں باپ کا حق بتا رہا ہوں. یعنی تو نے میرا حق اپنے بچے کو بتایا, اب میں تیرا حق تیرے بچے کو بتا رہا ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ جب اس نے سلوک کرنا, تو اپنی اولاد کو توحید کی بات بتانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ماں باپ کی بات بتا دے گا. جی اتنی بڑی بات ہے یہ. اپنی اولاد کو اللہ کے حقوق یاد کروائے جائیں, یاد دلائے جائیں. شرک نہیں کرنا, اللہ کی ذات میں تعویذیں نہیں کرنا, درگاہ میں نہیں جانا, جا کے کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا, یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے, کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی باپ, کوئی ماں اپنی اولاد کو یہ ساری چیزیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے حقوق یاد دلاتا ہے, اللہ کہتا ہے تم اپنی اولاد کو میرا حق یاد دلاؤ, تمہاری اولاد کو میں تمہارا حق یاد دلاؤں گا. لہذا اگر کوئی باپ پریشان ہے تو وہ دیکھے کہ اس نے اپنی اولاد کو اللہ کا حق یاد دلایا یا نہیں دلایا. نصیحت تو پہلے عقیدے کے متعلق کیا گیا کہ اے میرے بچے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور دوسری نصیحت جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز قائم کرنا. اس سے معلوم ہو کہ نماز ہے یہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, ہر نبی کی امت پر نماز کو فرض کیا گیا. یا بنیا اقیم الصلاۃ, پہلی نصیحت عقیدے کے متعلق, دوسری نصیحت عمل کے متعلق, اور تیسری نصیحت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. تیسری نصیحت جو ہے وہ اخلاقی نصیحت ہے, کیسے تمہیں رہنا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے, برے کاموں سے رک جانا ہے. اور چوتھی نصیحت بیان فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, کہ جب تم زمین میں چلو تو اکڑ کر نہ چلو, تکبر کرتے ہوئے نہ چلو, اور منہ پھلا کر نہ چلو, گال پھلا کر نہ چلو.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شوخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوتھی نصیحت جو تھی وہ معاشرے کی نصیحت تھی، کیسے چلنا ہے معاشرے میں، کیسے تمہیں جانا ہے۔ اور پانچویں نصیحت کی وَاخْسِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ آواز میں میانہ روی اختیار کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً گدھے کی آواز جو ہے نا وہ بڑی بدترین آواز ہے۔ گدھے کی آواز سنیں، بہت خراب آواز ہے اس کی، کتنا عجیب و غریب طریقے سے وہ آواز نکالتا ہے۔ تو اس طرح گدھے کی آواز سے تم بات نہ کرو کسی سے، ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، اور اپنے لہجے میں، اپنے کلام میں، اپنی گفتار میں میانہ روی اختیار کرو، کسی سے بدتمیزی سے بات نہ کرو۔ یہ جو ہے نصیحتیں کی، اور ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آئندہ بتائیں گے۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کہ کہیں بھی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔